فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں آپ اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عافیت دین و دنیا عنایت کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمارے اموات کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمارے اولاد کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی رضا ہمارے نصیب، ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب معمول جماعت مخالفین کے کالرز کو لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کی باتوں کو سنیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ مخالفین کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے اور کون سے سوال اٹھائیں گے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایسے سوالات اٹھائے جائیں جو ہمارے حافظے میں نہ ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو، کیونکہ دنیا میں سوال بے انتہا ہے اور ہر شخص کا علم محدود ہوتا ہے، اور محدود بے انتہا کے مقابلے میں ہمیشہ ناچیز ہوتی ہے۔ تو لذا انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی ایسا مسئلہ اٹھایا گیا جو ہمیں نہیں معلوم، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، اور انشاءاللہ تحقیق کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر جماعت مخالفین کے کسی آدمی نے کوئی ایسی بات چڑھی جس سے حق ہو، ہم تائید کریں گے کہ یہ بات کیا ہے، یہ بات حق ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذنہ تبارک و تعالی۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان خوش آمدید کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا اسم گرامی آپ کا حضور؟ انصر رضا۔ کیا نام ہے؟ عنصر عربی میں عنصر بولتے ہیں۔ عنصر تو فعل امر ہے نا، عنصر یہ نہیں، عین کے ساتھ، عین کے ساتھ عنصر، الف کے ساتھ، جم کی الف کے ساتھ عنصر۔ ٹھیک ہے بھائی، خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت ذرا نوازی فرمائے۔ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، احمدیہ ہیں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم ادھر آپ کو کیوں تشریف لائے۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا تاکہ کچھ رہنمائی مل جائے تو میں بھی ہدایت جی بسم اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مکتبے میں، مکتب شیعہ میں امامت جو ہے وہ اصول دین میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، اس میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ارکان ایمان ہے۔ اور آیت نمبر 286 میں فرمایا کہ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ جی۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں فرمایا مَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہ 5 ارکان ہیں، لیکن اس میں امامت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ برائے مہربانی کوئی آیت بتا۔ تو شیعوں کے نزدیک اصول دین اور ہیں اور اصول مذہب اور۔ ایک بعض اصول ہیں یہ ہیں کہ انسان ان پہ اعتقاد رکھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، انسان مسلمان بن جاتا ہے، وہ اصول دین ہے۔ جو آپ نے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والناصرین والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، یہ اس میں اصول دین کا ذکر۔ اور پھر اصول مذہب اور ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور قرآن مجید میں ایسی بات، قرآن مجید نے نہیں کہا ہے کہ میں یہ آیا پیش کر رہا ہوں سارے اصول اس میں ہوں گے، اس کے باہر کوئی اصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا کوئی اصول تو قرآن نے کہا، وہ آپ بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایک آیت میں مذکور ہے تو ٹھیک ہے، وہ مذکور ہے، وہ معادہ کی نفی نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کی نفی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنجابی نہیں ہیں،
آپ ہو سکتا ہے آپ پاکستانی بھی ہو پنجابی بھی ہو, آپ پاکستانی ہیں مسلمان نہیں ہے کرسچن ہے, ایک چیز دوسری چیز کی نفی نہیں کرتا. اگر میں کہتا ہوں کہ ایک شخص پاکستانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے یا وہ گورا نہیں ہے یا وہ کالا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں آپ پاک کالے ہوں, ہو سکتا ہے آپ پاکستانی آپ گورے ہوں. تو ایک جملہ میں اگر یہاں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے, ایمان بالملائکہ, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بیوم الجزاء, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے نہیں, بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا, اور اس کی بنیادی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. اس میں اگر امامت پہ ایمان تو ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں, آپ کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا. آپ کا مذہب تو بنتا ہی نہیں شیعہ مذہب میں, کیونکہ شیعہ مذہب میں اتنے نصوص زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے, عیسیٰ ابن مریم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, کوئی اس نبی نہیں ہے. یہ آپ کا تو مذہب تو بنتا ہی نہیں ہے. قادیانیت تو ہمارے ہاں اس کا بتلا. دیکھیں آپ کسی عمری کو, جماعت عمری کے آدمی کو آپ قادیانی بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مہدی علیہ السلام کے لیے روایت بہت کم ہے. ہمارے پاس تو روایت اتنے زیادہ ہیں, احادیث اتنے زیادہ ہیں, اور ہمارے عقیدہ جو ہے کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام معصوم ہونے چاہیے, اتنے زیادہ ان کے پاس سب چیز کا علم ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ہے مرزا احمد غلام احمد قادیانی صاحب, ان کی کتابیں آپ دیکھیں ان میں کتنی غلطیاں ہیں. بہرحال آپ کا بنتا ہی نہیں ادھر. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ مسلمانوں کی باتیں اگر وہ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے نا, ان سے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ قرآن کا کامل ہونا ثابت کرو, پھر آپ کو حق پہنچتا ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے, اب ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں آپ کا بطلان, اور جماعت مخالفین کے مذہب میں آپ کا باطل ہونا تو اثر من الشمس ہے, آپ کا جو عقیدہ ہے. اب جماعت مخالفین اگر یہ اٹھائیں کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے نام وغیرہ قرآن میں دکھائیں, بات یہ ہے کہ وہ جب خود وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے, قرآن 7 ورژنز آ گئے قرآن میں, 6 کو عثمان نے جلا دیا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, تو پھر کہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے وہ تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا نا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. جی ٹھیک, اوکے, سلامت رہیں. یہ قادیانیت جو ہے نا, یہ کس کی مصیبت ہے؟ جماعت عمریہ کی مصیبت ہے. ہمارے ہاں شیعہ کوئی قادیانی نہیں بنتا. کیوں شیعہ قادیانی نہیں بنتا؟ کیونکہ ہمارے پاس نصوص اتنے زیادہ ہیں, دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ امام ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا. نبی جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی ہے, اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا, کیونکہ پہلی بات ہے کہ معصوم کہ غلطی نہیں کر سکتا. اب کوئی شخص اس کے حیات میں دیکھیں کہ اس کے حیات میں غلطیاں, یا نبی جاہل نہیں ہو سکتا, اس شخص کے حیات میں دیکھیں اس کے حیات میں کیا جہالتیں ہیں, خطائیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اس نے فارسی میں کتاب لکھی ہے, فارسی اس کو لکھنا نہیں آتا. اس طرح کی باتیں جب آپ دیکھتے ہیں نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری زبانیں آتی تھیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان, علمناہ منطق الطیر, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ایسے وہ انسانوں کی زبان جو شخص نہیں جانتا اچھی طرح سے, وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟